نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جنہیں تم پکارتے ہو، ضَلَّ وہ گم ہو جاتے ہیں، إِلَّا إِيَّاهُ مگر اللہ رب العالمین کا نام باقی رہتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے، أَعْرَضْتُمْ تو تم منہ موڑ لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی حصے میں زمین میں دھنسا دے، أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا یا وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا کو بھیج دے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا پھر تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہ ملے۔ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ کہ وہ تمہیں پھر سے اس پانی میں لے جائے، اس سمندر میں لے جائے، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ کہ وہ تم پر ہواؤں کا طوفان بھیج دے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ اور وہ تمہیں تمہارے کفر کی وجہ سے غرق کر دے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا اور پھر تم لوگ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیچھے آنے والا بھی نہیں پاؤ گے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رحم و کرم کا تذکرہ کیا اور خاص طور پہ اپنی قدرت کی ایک نشانی کو بیان کیا کہ تم غور نہیں کرتے کہ کیسے پانیوں کو چیرتے ہوئے جہاز چلتے ہیں، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو، بھاری بھرکم سامان تم منتقل کرتے ہو، اپنا رزق تلاش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ انہ کان بکم رحیما وہ تو اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، جو لوگ اس کے ماننے والے ہیں انہیں بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں ماننے والے انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے جو آج کی آیات میں شاہ فرمائی، اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، یہ بات اور اس کی حقیقت تم بھی جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجیدار نہیں ہے، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی نفع و نقصان دینے والا نہیں ہے، کوئی نجات دینے والا نہیں، یہ بات تم بھی سمجھتے ہو، تم ماننے کو تیار نہیں۔ تو جو اس کی ایک حقیقی مثال یہ ہے کہ تم جب گرداب میں پھنس جاتے ہو، پانیوں کے بھنور میں پھنس جاتے ہو، کہیں سفر کر رہے ہو اور تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز ہچکولے کھانے لگ جاتے ہیں، ظل من تدعون اب یہ وہ موقع ہے کہ جب تمہیں چاہیے تھا کہ تم جیسے خشکی میں اپنے گھروں میں رہ کر غیر اللہ کو پکارتے ہو تو یہاں بھی غیر اللہ کو پکارتے۔ اگر اس پر اعتماد تھا، غیر اللہ کو ہی تم مانتے تھے اور انہیں کو تم حق اور برحق جانتے تھے، تو پھر اس گرداب میں پھنسنے کے بعد بھی اسی کو پکارنا چاہیے تھا، جبکہ حقیقت کیا ہے، ظل من تدعون الا ایاہ، اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔
پھر تمہیں بھی وہاں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے، پھر وہاں جا کر تو کسی اور کو نہیں پکارتے۔ چاچے اللہ رب العالمین جب تمہارے اوپر اپنا کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، نجاکم من البر، تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں نجات دے دیتا ہے، اس مصیبت و تکلیف میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تم ہر دھرمی کی بنیاد پہ یہ کام کر رہے ہو، ضد کی بنیاد پہ کام کر، اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ محض جان لینا اس کا نام ایمان اور دین نہیں ہے، جاننے کے بعد ماننے کا نام دین اور ایمان ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ممکن ہے کہ بدیہی طور پر انسان مجبور ہو جائے کہ ہاں یہ ایسے، جیسے کہ کوئی شخص سورج کا منکر ہو اور سورج اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھ لے افق سے، تو اب اس کے دماغ میں، دل میں یقین تو آئے گا کہ ہاں یہ سورج ہے، کیا وہ زبان سے مان بھی رہا ہے؟ تو ماننا یہ ضروری ہے، جس کو تسلیم کہتے ہیں، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اگر وہ بدیہی طور پر زور زبردستی مجبور ہو کر حقیقت کو جان لیتا ہے لیکن اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتا، جیسے کہ یہاں پہ گرداب میں پھنسنے کے اندر انہوں نے حقیقت کو جانا ہوا تھا کہ ذل من تدعون، اللہ کے سوا سب کو بلا دیتے تھے، گم ہو جاتے تھے، لیکن وہی اللہ جب انہیں نجات دیتا تھا پھر وہ منہ موڑ لیتے تھے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان ہے وہ بڑا ہی ناشکر ہے۔ اگر انسان کافر کی بات کریں تو انتہائی درجے کا ناشکرہ ہے، اور انسان مومن کی بات کریں تو وہ بھی بہرحال اپنی تکالیف میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں ایسے ہو جاتا ہے، طرح طرح کے جملے کہتے ہیں تو ناشکرہ ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں اس کو عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے، ہاں وقتی طور پر جو مصائب و تکلیفیں چل رہی ہیں انہیں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ افامنتم من یخسف بکم جانب البر، ٹھیک ہے کہ اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہیں خشکی تک لے آیا، تو پھر اعراض کر گئے اور منکر ہو گئے اللہ کے، لیکن کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس بات کا خوف تمہیں نہیں ہے کہ ان یخسف بکم جانب البر، جیسے وہ تمہیں ان سمندروں میں، پانیوں میں غرق کر سکتا ہے، وہ تمہیں خشکی کے کسی حصے میں بھی غرق کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ممکن ہے کہ ان یخسف بکم جانب البر، خشکی کے کسی کونے میں، کسی کنارے میں، کسی حصے میں تمہیں زمین میں دھنسا دے، جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے زمین میں دھنسایا، قوم لوط کو اوپر سے جا کے پٹخ دیا نیچے کہ وہ زمین کے اندر دھنس کر رہ گئے، تو ایسے تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا ایسے کہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا اللہ تعالیٰ بھیج دے، ثم لا تجد لکم وکیلا، اور پھر تمہیں کوئی ہمارے سوا کوئی کارساز نہ میسر آئے، کام بنانے والا کوئی میسر نہ آئے۔ افا امنتم، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو؟ یہ جملہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ اپنی تجارت لے کر جایا کرتے تھے، قافلوں کا گزر ہوا کرتا تھا، تو راستے میں وہ ان بستیوں سے گزرتے تھے جن بستیوں کے بارے میں خود ان میں یہ بات معروف تھی کہ اللہ کی پکڑ ہوئی ہے، یہاں بستیاں تھیں، یہاں عذاب نازل ہوا ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہے وہ قومیں تھیں، وہ تبلیغ کرتے تھے، وہ منکر ہوئے تھے، اب یہ ساری چیزیں ان کو اہل کتاب نے بتائی ہوئی تھی، کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، ان کی وہاں پہ آپس میں مراسم تھے، تو یہ باتیں علمی طور پر تو ان کو معلوم تھی، چنانچہ وہاں سے گزرتے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو؟ یہ پچھلی قوموں کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ وہ پھر سے تمہیں ان پانیوں میں لے جائے، جیسے پہلے تم اپنے کام سے پانی میں گئے ہو اور پھنس گئے تھے، اللہ نے نجات دی، تو ایسا بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے کوئی ایسا کام لاحق کر دے کہ تمہیں پانی میں جانا ضروری ہو جائے، اس سمندر کے اندر سے جب گزرنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے۔ ام امنتم، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ پانی میں کوئی کام نہیں پڑے گا اور پھر تمہارا پانی میں جانا نہیں ہوگا؟ چاچی جب تم جاؤ گے فیرسل علیکم قاصفا من الریح، تو وہ ہواؤں کی طوفان تمہارے اوپر بھیج دے گا، پھر وہی گرداب کی کیفیت بنے گی، پھر تمہارے وہ جہاز جو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے، اور یغرقکم بما کفرتم، اور تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے وہ تمہیں غرق کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا، اور پھر تم ہمارے خلاف اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی ایسا نہیں پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کر سکے، جو ہمیں آ کے پوچھ سکے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا۔
فرمایا کہ جب ہم گرفت کریں گے، ہم پکڑ کریں گے، تمہیں تباہ و برباد کریں گے، تو لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تمہیں کوئی بھی نہیں میسر آئے گا۔ اور یہ مضمون پہلے سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے 28 نمبر آیت میں، کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن یوم نحشرہم جمیعا، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے شراکت داریاں قائم کر رکھی تھی، بت بنا رکھے تھے، ان سے کہا جائے گا تم بھی ٹھہرو، تم بھی ٹھہرو، فزیلنا بینہم، فرمایا پھر ہم ان کے وہاں پہ تعلقات جو تھے وہ ختم کر دیں۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، یہ وہ موقع ہوگا جب وہ معبود بھی ان کو جھٹلا دیں گے اور وہ یہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی وہ بے جان بت اس دن کہیں گے، یا اگر وہ جانداروں کی عبادت کر رہے تھے، وہ جاندار لوگ اس دن کہیں گے ما تم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے۔ تو یہ جو عبادت کا تعلق ہے یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی ذات، اور عبادت سے یاد رکھیے کہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ غائب درجے کی تعظیم، انتہا درجے کی تعظیم، کہ جو عبادت میں بدل جائے، جو بندگی میں بدل جائے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بندگی، عز و نیا، یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ عبادات پھر اس طریقے سے عبادات کے ساتھ اس کو نفع نقصان میں وحدہ لا شریک ماننا، کہ نفع بھی اسی کی طرف سے ہوں گے، نقصان بھی اسی کی طرف سے ہوں گے۔ یہ حالات یہ دنیا کے ہیں کہ دنیا ایسے ہی گزرنی ہے۔ بہت نیک ہیں، کوئی ضروری نہیں دنیا سنور جائے، بہت برے ہیں، کوئی ضروری نہیں دنیا میں آزمائشیں آ جائیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے ہی الگ، اس میں بندوں کی آزمائشیں چل رہی ہیں۔ ہاں اس دن پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، جب اعمال میزان پر تولے جائیں، میزان قائم کی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ ہاں کون کامیاب تھا کون ناکام تھا۔ دنیا تو بہار اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، انسان اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا لے، آزمائش ہر ایک کی ہے، آزمائش کے پہلو مختلف ہیں، ہر ایک کی آزمائش چل رہی ہے۔ پیسہ دیا ہے اور مصیبتیں لاحق کر دی، اولاد نہیں دی، اولاد دی ہے فرما بردار نہیں دی، فرما بردار دی ہے، آگے کوئی اور مسائل پیش آ گئے، گردن تلے دب گیا، کسی کو جو ہے وہ کھانے پینے کے پچھتاوے اور پریشانیاں بنی ہیں وہ اس لیے پریشان ہو رہا ہے، کسی کو اولاد بہت دے دی ہے، اچھی بھی دے دی ہے، فرما بردار بھی دے دی ہے، اس کو ٹھکانے میں اثر نہیں آ رہے۔ آزمائشیں آزمائشیں، ہم دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں نکال سکتے جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر پائیں کہ ہاں یار یہ وہ بندہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا یہ تو مجھے مار رہا ہے، مزے کر رہا ہے، کوئی ایک شخص ہمیں ایسا میسر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا بہرحال دارالامتحان ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش کے درجات مختلف ہو سکتے ہیں، آزمائش کی چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آزمائش بہرحال رہنی ہے۔ اس دوران بندے کو اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے کہ میرے اعمال پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، میں اللہ کے حکم کو مان کے چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا، بس اس کا نام دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔